صفحہ نمبر 99، پیج 89 اور وی لاگ 65۔ پیج 89، معارف القرآن، سورۃ الفاتح، پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ ناظرین، تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ پہلا اور پارہ تیسرا، یہاں تک 1 سے لے کر 3 تک، اور رکوع ہیں 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن کا تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 99 یعنی 89 پیج۔ الغرض، ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت احاطہ کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورۃ اعلیٰ میں ان الفاظ میں ارشاد ہوا: سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اس ہدایت نامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقہ سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے: زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورۃ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آدمی رحمان کا بندہ ہو۔ یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ ہو آدمی رحمان کا بندہ ہو۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہے، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔